صحن کے ایک کونے میں جہاں نل کا کھلا تھا، زنش گھٹنوں کے بل بیٹھی حویلی بھر کے بھاری کپڑے دھو رہی تھی۔ مئی کی تپتی دھوپ اور اوپر سے صابن والے پانی کے چھینٹوں نے اس کے سفید لان کے سوٹ کو جگہ جگہ سے بھگو دیا تھا۔ گیلا کپڑا اس کے نازک وجود کے ساتھ چپک کر اس کے سراپے کی نمائش کر رہا تھا، جبکہ دور کھڑے دو ملازم کام کے بہانے بار بار اس سمت دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے شوہر کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ بہت شوق ہے اپنے جسم کی نمائش کرنے کا، آؤ میں بجھاؤں تمہاری۔ یہ کہتا وہ اس کے اوپر پوری طرح کلاس روم میں پھیلے شور کو بریک فیروز افندی کی آمد نے لگائی تھی۔ سیاہ پینٹ کے سیاہ ہی شرٹ اور بریزر پہنے، ہاتھ میں اٹینڈنس رجسٹر تھامے وہ اپنی ازلی سنجیدہ انداز میں کلاس کے ڈور میں ایک لمحے کو رکا تھا، اور اس ایک لمحے میں پوری کلاس میں نہ صرف خاموشی چھائی بلکہ سبھی اسٹوڈنٹس اپنی اپنی سیٹ پر مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ اگلی ہی لمحے وہ سنجیدگی سے آگے بڑھایا، گڈ مارننگ سر۔ پوری کلاس اپنی اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی تھی، اور کچھ لڑکیاں تو اب باقاعدہ اسے تاڑنے کے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ، یو کین سٹ ناؤ۔ ان سب کو جواب دینے کے ساتھ اس نے طاہرانہ نگاہ پوری کلاس میں ڈالی، اور پھر اسے وہ سیکنڈ لاسٹ بینچ پر بیٹھی نظر آ ہی گئی۔ کبھی اس میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا کانفیڈنس نہیں آئے گا؟ فیروز نے تعصب سے خود کلامی کی، پھر ڈائس پر اٹینڈنس رجسٹر کھولتے ہوئے وہ سب کی حاضری مبارک کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے میں اسے تقریباً 10 منٹ لگے، اور اب وہ مارکرز اٹھاتا آج کے لیکچر کا آغاز کرنے لگا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک آرگینک کیمسٹری کے انٹرو پر ہے۔ ہم کچھ مین کانسیپٹس کے ساتھ اس کی ری ایکشنز بھی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ وہ وائٹ بورڈ کی طرف جاتے ہوئے ٹاپک کا انٹرو بھی کروانے لگا۔ کلاس میں اس کی آواز کے علاوہ رجسٹرز کے صفحے پلٹنے کی آوازیں تھیں، اور چند لمحوں بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ فیروز نے اپنے لیکچر کا آغاز کر دیا تھا، اور اب سب اسے غور سے سننے کے ساتھ ساتھ وہ لیکچر نوٹ بھی کرتے جا رہے تھے۔ وہ سنجیدہ ہو کر بھی اتنا پیارا بولتا تھا کہ سب اسے سننے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ جب بولتا ایک سحر سب پر طاری ہو جاتا، اور اب بھی کلاس روم میں ایک سحر سا طاری تھا۔ وہ واضح اور آسان لفظوں میں کانسیپٹ دیتا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس کرنے کو کوئی سوال بھی باقی نہ رہتا۔ تقریباً 25 منٹ بعد اس نے اپنا لیکچر ختم کیا تھا، اور اب وہ ڈائس کے پاس کھڑا ہو کر اسٹوڈنٹ سے ان کا ریویو لے رہا تھا۔ میں نے کل آپ سب کو ایک اسائنمنٹ دی تھی، وہ آپ سب فراز کو سبمٹ کروا دیں۔ فراز، اسائنمنٹ کلیکٹ کر لو۔ اس نے پہلا جملہ پوری کلاس کو دیکھ کر کہا، جبکہ آخر میں فراز کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً اٹھ کر سب سے اسائنمنٹ لینے لگا، اور پھر وہ سیکنڈ لاسٹ بینچ پر آ پہنچا، وہاں جہاں زرنش بیٹھی تھی۔ فیروز افندی کی نگاہیں بھی اسی پر تھیں۔ اس نے اپنی فائل ڈیسک پر ہی آگے کی طرف کھسکا دی۔ فراز وہ فائل اٹھا کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک کرن سے ٹکرایا۔ بائیں ہاتھ میں تھامی بہت ساری فائلز کو تو وہ سنبھال چکا تھا، مگر دائیں ہاتھ میں موجود زرنش کی فائل سے کچھ صفحے نیچے کو گر گئے۔ او سوری، میں اچانک ہی سامنے آ گئی، رکو میں اٹھا دیتی ہوں یہ سب۔ کرن معذرت کرنے کے ساتھ نیچے بیٹھ کر وہ صفحے سمیٹنے لگی۔ فیروز افندی نے بھی اپنے قدم اس طرف بڑھا دیا۔ زرنش، سر نے اسائنمنٹ لکھنے کو دی تھی، مگر تم تو… کرن نے اچنبھے سے پہلے زرنش کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے صفحے کو۔ فیروز افندی بھی اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تبھی کرن نے وہ پیج اس کی طرف بڑھا دیا، جبکہ زرنش انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ روح من، کیا تم نے کبھی محبت دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے، تمہارا چہرہ محبت ہے۔ کیا تم نے کبھی محبت سنی ہے؟ میں نے سنی ہے، تمہاری باتیں محبت ہیں۔ کیا تم نے کبھی محبت کو مسکراتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، تمہارا مسکرانا ہی محبت ہے۔ تم نے کبھی محبت محسوس کی ہے؟ میں نے محسوس کی ہے، تمہارا وجود محبت ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ میں نے کی ہے، تم ہی تو ہو محبت۔ وہ ڈائری کا پیج تھا جس پر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں شاعری لکھی ہوئی تھی۔ فیروز افندی اسے جوں پڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر چھائے بلوں اور آنکھوں کے تیش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یہ غصہ تو اس صفحے کے آخر میں لکھے۔ زرنش فیروز افندی کو دیکھ کر آخری حد تک جا پہنچا۔ یہ سب کیا بکواس ہے مس زرنش؟ صفحے کو ہاتھ میں بھینچے ہوئے وہ زرنش کو دیکھ کر بلند آواز میں غرایا۔ سر یہ… وہ خود بھی اپنی ڈائری کا پیج وہاں دیکھ کر حیرت میں تھی۔ یہ آپ کی ہی ہینڈ رائٹنگ ہے نا مس زرنش؟ اس نے اب چبا کر لفظ ادا کیے تھے۔ پوری کلاس میں صرف اس کی ہی تیز بھری آواز ابھری۔ جی ہماری ہی ہے، مگر… وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ آپ یہاں پڑھنے آتی ہے نا، نہ کہ یہ سب کرنے؟ زرنش نے رندی آواز میں صفائی دینی چاہیے، مگر وہ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ آپ کو ذرا شرم احساس ہے بھی یا نہیں؟ آپ کی اسائنمنٹ فائل میں یہ پیج کیا کر رہا تھا؟
فیروز نے اب تیز کی حالت میں وہ پیج زرنش کے سامنے ڈیسک پر پٹخا. زرنش بے ساختہ سہم کر پیچھے ہوئی. اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ باقی سب یہ ڈرامہ بہت اچھے سے انجوائے کر رہے تھے. سر یہ سب ایسے نہیں ہے. جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. زرنش نے نم نگاہوں سے وضاحت دی تھی. شٹ اپ مس زرنش، آئندہ آپ مجھے میری کلاس میں نظر نہیں آنی چاہیے. فیروز غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اور چونکہ لیکچر کا وقت ختم ہو چکا تھا تبھی وہ پلٹا اور کلاس روم سے باہر چلا گیا. پیچھے زرنش روتے ہوئے گرنے کے انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی. فیروز اس کا تایازات ہونے کے ساتھ اس کا منکوہ بھی تھا. سکندر افندی نے فیروز کا نکاح زبردستی زرنش سے کروایا تھا. انکار کی صورت اسے جائیداد سے آگ کر دیا جانا تھا، جس کا بدلہ وہ زرنش سے لے رہا تھا. وہ ہچکیوں سے روتی ہی چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی، جبکہ کرن کو یہ سب سکون دے گیا. اس نے ہی زرنش کی ڈائری سے وہ صفحہ پھاڑا تھا اور آج موقع دیکھتے ہی وہ اسے استعمال بھی کر گئی تھی. چلو لڑکیوں، اگلے لیکچر میں نہیں جانا کیا؟ تنزیہ مسکراتے ہوئے کرن نے باقی سب کو وہاں سے چلتا کیا اور پھر ایک نظر روتی سسکتی زرنش پر ڈال کر وہ بھی کلاس سے نکل گئی. رو نہیں زرنش، شائستہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اسے چپ کروانے کو ہلکان ہو رہی تھی، مگر زرنش تھی کہ روتی ہی جا رہی تھی. اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. چلو اٹھو، ہم سر کے پاس چلتے ہیں. انہیں غلط فہمی ہوئی ہے تو ہم اسے کلیئر کر دیتے ہیں. اس نے اب زرنش کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلنے سے انکاری تھی. زرنش اٹھو، کب تک تم یہ سب سہتی رہو گی؟ شائستہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور اب تو زرنش بھی سوچ میں پڑی کہ آخر کب تک وہ سب سہے گی. آخر اس کا قصور کیا تھا جو فیروز اس کے ساتھ یہ رویہ رکھے ہوئے تھا؟ اور پھر یک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فیروز سے اس سب کے بارے میں آج بات کر کے ہی رہے گی. چند لمحوں بعد وہ فیروز کے آفس ڈور کے باہر کھڑی تھی. وہ یہاں تک آ تو گئی تھی، مگر اب اس میں اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور اسے اسٹل کھڑا دیکھ کر پاس کھڑی شائستہ نے خود ہی ڈور نوک کیا اور پھر اندر سے اجازت ملتے ہی اس نے زبردستی زرنش کو اندر کی طرف دھکا سا دیا. اگلے ہی لمحے زرنش آفس کے اندر تھی، جبکہ اس ساری کارروائی کے بعد شائستہ وہاں سے واپس جا چکی تھی. زرنش نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں اٹھائیں اور سامنے ہی فیروز کو خود کو غصے سے دیکھتا پا کر اس کے قدم وہیں دروازے میں ہی ساکت ہوئے. اسے وہیں آفس ڈور کے پاس ہی رکا دیکھ کر فیروز نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کے بازو اپنی گرفت میں لے لی اور اسے ڈور سے آگے کھینچتے ہوئے ڈور بند کیا. ساتھ ہی زرنش کی پشت بند دروازے سے لگا کر اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کی. اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا اب بھی لگانے کو کوئی تماشا باقی رہ گیا ہے تمہارے پاس؟ زرنش، کیا تمہیں میرا سکون راز نہیں آ رہا؟ کیوں نازل ہونے پہنچ جاتی ہو ہر جگہ؟ اس کی آنکھوں میں موجود وحشت اور سرد پن زرنش کی قوت گویائی ہی سلب کر لی. وہ اسے ایسا سمجھتا تھا. خاموش کیوں؟ جواب دو، کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ مزید کیا باقی رہ گیا ہے؟ اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے فیروز نے اپنا سوال دہرایا. اس کے ماتھے کی ابھرتی رگیں اس کے غصے کو صاف بیاں کر رہی تھی. آپ اس سب کو غلط وے میں لے رہے ہیں. ہم نے جان بوجھ کر وہ پیج ہماری اسائنمنٹ میں نہیں رکھا تھا. اس نے اٹکتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی اور جواباً فیروز نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا. تم نے وہ سب لکھا ہی کیوں؟ یہ سب فضولیات لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی تمہیں؟ وہ غصے سے ڈپٹ کر کہتے ہوئے بے دہانی میں اس کے اندر نزدیک آ گیا تھا کہ اس کے لبوں سے نکلتی حدت بھری سانسیں زرنش کے رخسار اور لبوں پر پڑنے لگی تھی. ایک لمحے کو تو زرنش اتنی نزدیکی پر خائف ہوئی، پھر اگلے ہی لمحے اپنے دونوں ہاتھ فیروز کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی. آپ غلط کر رہے ہیں، ہمیں کسی بات کی سزا دے رہے ہیں آپ. وہ سسک پڑی. فیروز کی سرد نظریں اور کمر پر اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت زرنش کو تکلیف دے رہی تھی. کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ سب فیروز؟ ہمارا کیا قصور ہے ان سب میں؟ آج وہ اپنے سوالوں کا جواب ہر صورت چاہتی تھی. یہ نفرت، یہ سختی اب اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی. نفرت کرتا ہوں میں تم سے، کہا تھا نا. انکار کر دو شادی سے، نہیں تو جینا مشکل کر دوں گا. اور برداشت کرو، ہر موڑ پر تمہارا سامنا فیروز افندی سے ہوگا. وہ حد درجہ بحث بنا اپنے لفظوں سے اس کے وجود کو گہری اذیت سے دوچار کر گیا. اتنی تکلیف تھی کہ زرنش کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن فیروز خود نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد وہ اپنے لفظوں سے مکرنے والا تھا. آپ کر دیتے انکار؟ نہ کرتے ہم سے نکاح. ہم تو لڑکی ہیں، انکار کروا کے ہمارا کردار کیوں داغدار کرنا چاہتے تھے؟ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر ہی سر رکھ گئی کہ اس سب کے بعد اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی. جو ہونا تھا ہو گیا، مگر تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے. رخصتی سے انکار کر دو اور ساری زندگی کی اذیت سے چھٹکارا پالو.
وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا، جبکہ ان جان لیتے جملوں پر زرنش نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ زرنش اور فیروز کی رخصتی اس مہینے کے آخر تک ہونی طے پائی تھی، اور فیروز اسے انکار کا کہہ رہا تھا۔ یہ انکار تو ممکن ہی نہ تھا۔ ہم نہیں کر سکتے انکار، ہم مجبور ہیں، مگر آپ تو نہیں ہے نا؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آنا، کیونکہ تمہارے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں، تم میرے لیے انچاہی ہو اور انچاہی ہی رہو گی۔ وہ کہہ کر رخ موڑ گیا، اور اب تو وہاں رکنا زرنش کے لیے بھی محال تھا۔ تبھی وہ اپنی سسکیاں دباتی وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ چند ساعتوں بعد ڈور بند ہونے کی آواز پر فیروز نے پلٹ کر دیکھا۔ آفس خالی تھا، اور نہ جانے کیوں یہ خالی پن فیروز کو اندر تک کاٹتا محسوس ہوا۔ 2 ہفتوں بعد، یہ 2 ہفتے پلک جھپکتے ہی گزر گئے، اور شادی کے دن آ پہنچے۔ آج زرنش کی مہندی تھی اور کل بارات ہونی تھی۔ مہندی کا فنکشن تھوڑی دیر پہلے ہی تقریباً 11 بجے تک سمٹ گیا تھا، اور اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے جا چکے تھے۔ زرنش نے مہندی کا تمام میک اوور ریموو کیا اور شرارہ بدل کر آرام دہ لباس پہن کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی، اور فیروز کے متعلق ہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا، جہاں کل کے لیے خوف تھا۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آنا، کیونکہ تمہارے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں، تم میرے لیے انچاہی ہو اور انچاہی ہی رہو گی۔ فیروز کا یہ جملہ اب بھی اس کے دماغ میں باز گشت کر رہا تھا، مگر وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ وہ جلد ہی فیروز افندی کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ اس نے وہیں ٹھہرے ٹھہرے کل کے لیے اپنے دل میں ڈھیروں خواب سجا لیے، یہ جانے بغیر کہ کل یہ سبھی خواب چک نچور ہونے والے ہیں۔ سرخ عروسی لہنگے کے ساتھ بھاری زیورات اور برائڈل میک اوور کیے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ نے اس کا صدقہ اتارا تھا۔ مگر وہ جس کے لیے سجی سنوری تھی، اس نے تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ بارات کا فنکشن بظاہر تو خوش اسلوبی سے نمٹ گیا تھا، مگر سبھی فیروز افندی کے سر تاثرات سے تھوڑا تھوڑا پریشان تھے۔ وہ بینکٹ ہال میں بھی خاموش اور بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا، جیسے یہ سب بڑے جبر سے برداشت کر رہا ہو۔ خیر، چھوٹی چھوٹی رسموں اور ہلے گلے کے بعد زرنش کو فیروز افندی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، اور وہ اس وقت فیروز افندی کے کمرے میں اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ فیروز نے کمرے کو سجانے سے منع کر دیا تھا، مگر پھر بھی ہانیہ افندی نے ڈریسنگ ٹیبل، سائڈ ٹیبل اور ایک طرف رکھے صوفہ سیٹ پر پھولوں کے چھوٹے چھوٹے گلدستے رکھ دیے، جن کی بھینی بھینی خوشبو کمرے میں پھیل کر وہاں رومان پرور سا سما باندھ رہی تھی۔ ابھی وہ ارد گرد کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ فیروز افندی کمرے میں داخل ہوا، اور اس کی نگاہیں سب سے پہلے زرنش پر ہی گئی تھیں، اور وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اٹھو، اس نے سرد و سپاٹ انداز میں ایک لفظ کہا تھا۔ جی؟ جبکہ زرنش اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ سنائی کم دیتا ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں اٹھو۔ اور ذرا بلند آواز میں دھاڑا، جسے سنتے زرنش ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی اور پھر تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ کس نے کہا تھا تمہیں کہ میری سیز سجا کر بیٹھو، میرا انتظار کرو؟ الفاظ تھے کہ تصدیق؟ زرنش نے بمشکل اپنے گلے میں اٹکتے آنسوؤں پر قابو پایا۔ مجھے تم جیسی بیوی کبھی قبول نہیں تھی، یہ بات میں تمہیں پہلے ہی باور کروا چکا ہوں۔ اس سب کے بعد یوں سچ سمجھ کر میری سیز سجانا تم پر جچتا نہیں؟ بے حسی کی حد کر گیا تھا، جبکہ اس کی بلند اور سرد آواز پر زرنش نے سہم کر اسے دیکھا۔ وہ فیروز سے اتنی سرد مہری کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ہم چینج کر لیتے ہیں، وہ فوراً ہی کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی، مگر فیروز اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کھینچ چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی حدت بھری سانسیں زرنش کی گردن پر بکھرنے لگی، اور اس درجہ نزدیکی پر دل تو فیروز کا بھی پاگل ہوا تھا۔ ویٹ اے منٹ، اب کیا فائدہ؟ میرے لیے سجیس ہو تو اس کا حق ادا کرنا تو بنتا ہی ہے نا؟ یہی نہ ہو کل موم کو میری شکایت لگاتی پھرو کہ مجھے شوہر نے دیکھا تک نہیں، اس لیے ایک رات کی عنایت تو تمہیں بخش ہی سکتا ہوں۔ اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے فیروز نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے بھیک میں اپنا حق۔ آپ حق کی بات کرتے ہیں، حقوق تو اور بھی ہیں، آپ صرف یہ والا ہی کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کرلاتے لہجے میں بولی۔ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری؟ ویسے بھی تمہیں اس نکاح کا بہت بہت خوشی تھی، تبھی تو تم اسے انکار نہیں کر پائی، اور تم بھی تو در حقیقت یہی چاہتی تھی۔ یہ کہتے زرنش کی کمر پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی، جس پر زرنش نے بے ساختہ سسکی لی۔ کیا خیال ہے پھر اس نکاح کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی تمہیں بتا دیے جائیں؟ وہ لمحہ بلمحہ درمیان میں موجود فاصلہ مٹا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ زرنش کی زبان لڑکھڑا گئی، لہجہ تک سہم گیا، اور وہ خوف زدہ نظروں سے ان وحشت بھری آنکھوں کو دیکھنے لگی۔
میں زبانی باتوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں. ابھی تمہیں سارے مطلب بھی سمجھ آ جائیں گے. اگلے ہی لمحے اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس پہ سایہ فگن ہوا. اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر لاک کی اور پھر ان خوفزدہ آنکھوں میں بے باکی سے دیکھنے لگا. پھر اس کی سرد سی سانسیں زرنش کی گردن پر بکھر کر اس کا آتا جاتا سانس روک گئی. اسے فیروز کے وجود کی حدت اپنے وجود میں منتقل ہوتی محسوس ہوئی تھی. تو میں تمہارا حق دے رہا ہوں. اس نے زرنش کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی جبکہ وہ ہاتھ اس کی گرفت میں ہونے کے سبب مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی. پلیز نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسا حق جس میں آپ کی مرضی شامل نہ ہو. اس نے نفی میں سر ہلایا تھا مگر فیروز اس سب سے بے پرواہ ہوتا اس پر جھکتا چلا گیا اور اس کے سامنے زرنش کی کمزور مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی. وہ آہستہ آہستہ اس میں سرایت کرتا جا رہا تھا. تم نے یہ راہ خود اپنے لیے چنی ہے، پھر شکوہ کیسا؟ وہ اس کے لبوں کی نمی سمیٹے زرنش کی گردن نیکلس سے آزاد کرتے وہاں اپنا دہکتا لمس چھوڑتے مدھم گھمبیر لہجے میں سرگوشیاں کرتا بہکنے لگا. زرنش نے اپنے نازک مہندی سے بھرپور رچے ہاتھوں سے اسے دور کرنا چاہا مگر اس کی سانسیں تو تب خشک ہوئیں جب دوپٹے کے نیچے فیروز کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوئے. فیروز اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے سرگوشی میں فاتین کو پکارا. زرنش کی گردن پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ کر فیروز نے نظریں اٹھا کر گہرے گہرے سانس بھرتی زرنش کو دیکھا جس کا چہرہ خون چھلکانے کو تیار تھا. آنکھوں میں چند پل کی غربت کے باعث سرخ ڈورے بن چکے تھے. مخمور نظروں سے زرنش کی دلکش نقوش کو دیکھتے فیروز نے اپنا ہاتھ زرنش کے چہرے اور گردن کے درمیان رکھ کر انگوٹھے سے گردن پر دیے گئے اپنے نشانوں کو سہلایا. زہر تو تم مجھے ہمیشہ لگتی ہو، لیکن اس وقت پور پور میرے لیے اس رنگ میں سجی چاند لیوا حد تک خوبصورت لگ رہی ہو، اس لیے یہ زہر کا پیالہ پینے کو بھی تیار ہوں میں. فیروز نے زرنش کے ہونٹوں پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے ہوئے کہا تو زرنش نے اپنی سانس تک روک لی. اپنے لبوں پر فیروز کا شدت بھرا لمس محسوس کر کے پورے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی. لائٹ آف کی تو کمرے میں کینڈل لائٹس کی مدھم روشنی ہر سو پھیل گئی. فیروز نے بیڈ پر نیم دراز ہو کر زرنش کی کمر میں بازو حمائل کر کے اپنی جانب کیا تو انار نے نیند سے بھری آنکھیں سمیت کسمسا کر کروٹ بدلنی چاہی. تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری تیاری کو خراج دیے بغیر میں تمہیں سونے دوں گا؟ زرنش پر جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کر بوجھل مگر شکوے بھرے لہجے میں کہا تو زرنش نے اپنی شرم سے لبریز آنکھیں واہ کر کے فیروز کو دیکھا جو آنکھوں میں تنقید سلگتے نرم و گرم جذبات اور بیگانگی کا جہاں بسائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. لیکن مجھے سونا. اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی فیروز نے زرنش کی مدھم چلتی سانسوں میں گہری سانس بھر کر اپنے تشنہ لب اس کے لبوں سے الجھا دیے. فیروز کی شدت پر زرنش اسے خود سے دور کرتے کرتے تھک گئی تو تھک ہار کر اسے خود میں بھیجتے اس کی شدتوں میں ساتھ دینے لگ. کمرے کے معنی خیز خاموشی دونوں کی دھڑکنوں کے رقص میں گم ہونے لگی. اپنے ہونٹوں پر اپنی معصوم جنگلی بیوی کے دانتوں کے تشدد کو محسوس کر کے فیروز کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی. فیروز نے اپنی شدتوں میں اضافہ کیا تو زرنش کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا. اپنے وجود پر حرکت کرتے فیروز کے ہاتھوں کے بے باک لمس پر زرنش کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی. اس نے فیروز کے کندھے پر مکے برسائے تو وہ ٹھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا جبکہ دونوں کی سانسیں دھن کی مانیں چل رہی تھیں. جبکہ زرنش گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی اتھل پھتل ہوئی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی جبکہ فیروز زرنش کے چہرے پر کھلے اپنے محبت کے انگنت رنگوں کو دیکھ رہا تھا. مائی ڈیئر وائف، تم نے خود کو میرے ساتھ باندھ کر بس اپنی ننھی سی جان کو ہلکا نہیں کیا ہے. مجھے تو تمہارے وجود سے سرور ہی ملے گا مگر تمہارا خوبصورت سراپا. زرنش کے سراپے کے دلکش خد و خال پر اپنی نگاہیں دوڑاتے فکرہ ادھورا چھوڑا تو زرنش نے سٹپٹا کر فیروز کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے. تمہارے وجود کی گہرائیوں سے روح تک اتر جاؤں گا آج میں. زرنش کی ہتھیلی آنکھوں سے ہٹا کر اس پر اپنا لمس چھوڑتے جذبات سے بھاری ہوتی آواز میں کہا تو زرنش کو اپنا چہرہ دہکتا ہوا محسوس ہوا. وہ اس رشتے کا آغاز اس طرح تو نہیں چاہتی تھی مگر وہ اسے تمام تر حقوق وصول کر چکا تھا. اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب فیروز افندی کمرے میں موجود نہیں تھا اور پھر پورا دن ہی وہ اسے کہیں نظر نہ آیا. چونکہ شام میں ولیمہ بھی تھا تو وہ پورا دن بھی یوں ہی بھاگ دوڑ میں گزر گیا اور رنگوں بھری شام اتر آئی. شہر کے بڑے بینکویٹ ہال میں ولیمے کا انتظام کیا گیا تھا اور آج بھی فیروز کے تاثرات کل جیسے ہی تھے، سرد و سپاٹ. وہ اس قدر حیران تھی اس شخص کے رویے پر. رات کو یہ شخص کتنا الگ سا لگ رہا تھا، محبتوں سے بھرپور مگر اب ایسا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو. اس نے ٹی پنک میکسی میں ملبوس زرنش کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہ تھا.
اس کا دل بری طرح کھٹا ہوا تھا، اور آج تو زرنش بھی نڈھال سی تھی کہ کل رات فیروز اس کی برداشت کو بہت برا آزما چکا تھا۔ خیر، چھوٹی چھوٹی رسموں میں اور فوٹو شوٹ میں یہ سب تقریب بھی تقریباً 3 گھنٹوں بعد سمٹ گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اب اسٹیج پر صرف دلہا دلہن اور ان دونوں کی فیملی کے لوگ ہی موجود تھے۔ ہانیہ، ہمارے یہاں رسم ہے کہ ولیمے کے بعد دلہن اپنے دولہے کے ساتھ ایک رات مائکے میں گزارتی ہے، اور ہم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ صوبیہ نے ہی ہانیہ افندی کو مخاطب کرتے ہوئے رسم کے بارے میں کہا تھا، جبکہ اس بات پر فیروز کے تاثرات ضرور خراب ہوئے۔ ہم آج آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، کسی اور دن آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کسی کے بولنے سے قبل ہی فیروز نے خود ہی انکار کر دیا۔ انداز اتنا اٹل تھا کہ ہانیہ کے اصرار پر بھی اس کا انکار ہاں میں نہ بدلا۔ فیروز کی تائی جو اسے اپنی بیٹی رائمہ کے لیے سوچے بیٹھی تھی تنزیہ انداز میں مسکرائیں، مطلب میاں بیوی میں انبن چل رہی تھی۔ یہ لنچ کل آپ کے ساتھ کر لیں گے۔ ہانیہ افندی نے پہلے اپنی جٹھانی کے خطرناک شاطر تیور کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے معذرتی انداز میں بات سنبھالی، اور بظاہر تو وہ بھی خاموش ہو گئی، مگر فیروز کا یہ صاف انکار ان کے ساتھ ساتھ زرنش کو بھی رنج دے گیا تھا۔ یہ ان کے تاثرات سے واضح تھا۔ مما نے اتنے پیار سے ساتھ چلنے کو کہا تھا، آپ کو یہ انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے تو ہم سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اگر آپ خود نہیں جانا چاہتے تھے تو نہ جاتے، ہمیں ہی بھیج دیتے، کم از کم ان کا دل تو نہ دکھتا۔ فیروز افندی کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر میٹرس پر بیٹھی زرنش نے ردی آواز میں شکوہ کیا۔ وہ اپنا لباس بدل کر آرام دہ سوٹ پہن چکی تھی اور کافی دیر سے بیٹھی فیروز کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ فیروز نے اشرتی نگاہ اس کی نم آنکھوں پر ڈالی اور پھر چند قدموں کا فاصلہ سمیٹا، اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تمہارے پاس شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ براہ راست اسے دیکھنے لگا جو پلکیں چپک چپک کر خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں انکار کا آپشن دیا تھا زرنش، مگر تم نے انکار نہ کر کے اپنے لیے زندگی خود چنی ہے۔ اب تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر زرنش کی آنکھوں کی نمی انگلی کے پور پر سمیٹ لی۔ اور آج میرا انتظار کیوں نہیں کیا تم نے؟ میرے آنے سے پہلے لباس کیوں تبدیل کیا؟ فیروز نے سرد آواز میں سوال کیا تھا۔ آخر کیوں کرتے ہم آپ کا انتظار؟ کل اس انتظار کے باعث تو آپ نے کڑوی کسیلی باتیں سنائی تھی ہمیں۔ آج کے پھر ہم اپنی ناقدری کرواتے، اس لیے نہیں کیا آپ کا انتظار، اور ویسے بھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں آج، اور نیند بھی۔ اس کے تیزی سے بدلتے تاثرات دیکھ زرنش نے شروع میں دیدہ دلیری جبکہ آخر میں اٹکتے ہوئے کہنا چاہا، مگر اپنی پشت پر فیروز کا سرسرادہ لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ جواز قابل قبول نہیں، تمہیں آج بھی میرے انتظار میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس کی کمر کے زیریں حصے پر فیروز کی گرفت سخت ہوئی، اور پھر وہ اچانک ہی اسے یوں ہی اپنی گرفت میں لیے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا، اور سرد سے کروٹ بدلتے ہوئے اسے میٹرس پر منتقل کر کے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ زرنش کو جب تک فیروز کی کارروائی سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے اس پر جھک چکا تھا، اور آج تو زرنش کے پاس مزاحمت کی بھی ہمت نہ بچی تھی۔ تبھی اس نے خود کو خاموشی سے فیروز کے سپرد کر دیا۔ آخر وہ شوہر تھا اس کا، کب تک بھاگ سکتی تھی وہ اس سے؟ ان کی شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں کچھ بھی تبدیل نہ ہوا۔ فیروز کا رویہ آج بھی اول دن جیسا ہی تھا، سپاٹ اور سرد۔ ان 2 ہفتوں میں وہ سکندر افندی کے بہت اصرار پر زرنش کے ساتھ اس کے مائکے بھی چکر لگایا، مگر صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ وہ نہ صرف خود واپس آیا تھا بلکہ زرنش کو بھی وہاں رکنے کی اجازت دیے بغیر ساتھ ہی لایا تھا۔ پچھلے ہفتے سے فیروز نے یونی جانا بھی شروع کر دیا تھا، اور آج سے زرنش نے بھی یونی جانا تھا۔ میں نکلتا ہوں امی۔ اپنا ناشتہ مکمل کرتے ہی فیروز نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، زرنش بھی تمہارے ساتھ جائے گی، اسے لے کر جانا۔ سکندر افندی نے اسے مخاطب کیا، اور فیروز کے تاثرات بگڑنے میں ایک لمحہ لگا۔ اس نے نظر زرنش پر مرکوز کی، جو اپنا جھکا سر مزید جھکا گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا بابا۔ واپس سکندر افندی کو دیکھتے ہوئے اس نے انکار کیا۔ کیوں؟ بیوی ہے تمہاری، اب اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ انہوں نے بھی جواباً کڑا سوال کیا۔ شادی سے پہلے بھی تو یہ یونی جاتی تھی، اب بھی چلی جائے گی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ وہ بات کو خود ہی سمیٹ گیا، اور اب تو سکندر افندی کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، اب یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے فیروز، بچی کو ساتھ لے کر جاؤ۔ انہوں نے تحمل سے اپنی بات دہرائی۔ ہم مینج کر لیں گے بابا، معاملہ مزید نہ بگڑے۔ تبھی زرنش خود ہی بول پڑی، آپ جائیں، اپنا بیگ لے کر آئیں، فیروز ہی کے ساتھ جائیں گی آپ۔ ان کا انداز اٹل تھا۔ تبھی فیروز خود سے لب بھیجتا کرسی سے اٹھا اور اسے تیز بھری نظروں سے گھورتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد زرنش اپنا بیگ لے کر باہر آئی۔ فیروز گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے باہر آتا دیکھ کر وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔
ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا، آگے آ کر بیٹھو۔ وہ پیچھے بیٹھنے لگی تھی جب اس کی آواز پر رکی اور پھر ڈرتے ڈرتے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ یہ زبان بولنے کے لیے ہی ہے نا، میرے انکار کرنے سے پہلے ہی اسے زحمت دے لیا کرو۔ اس کے بیٹھتے ہی فیروز نے غرا کر اسے جبڑے سے دبوچا۔ ہر بار میں ہی انکار کر کے برا بنتا ہوں اور تم مظلوم بن جاتی ہو۔ غصہ اس کے لہجے سے واضح تھا۔ زرنش کا وجود خوف سے سرد ہوتا محسوس کر کے اس نے خود ہی اس کا جبڑا چھوڑا اور پھر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب ان کی گاڑی تیز رفتار سے سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی اور زرنش دل ہی دل میں کلمہ پڑھ رہی تھی کہ اس تیز رفتار پر اسے ایکسیڈنٹ کا خدشہ تھا۔ اس سے آگے تم پیدل جاؤ گی۔ اس نے یونی سے کافی فاصلے پر گاڑی روک دی۔ مگر کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اترو نیچے، وہ کرخت لہجے میں بولا تو وہ منمنائی، جی۔ زرنش چپ چاپ اترنے لگی جب فیروز اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک گیا۔ اب وہ رخ موڑے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ایک بات کان کھل کر سن لو اور سمجھ لو زرنش، یونی میں کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ پہلے ہی اسے یہ سب کچھ سمجھا دینا چاہتا تھا، تبھی اس نے سنجیدگی سے بات شروع کی اور ان باتوں کی اذیت زرنش کی آنکھوں میں نمی سمیٹ لائی۔ مگر کا کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، اس نے بولنا چاہا لیکن فیروز اسے درمیان میں ہی ٹوک گیا۔ میں وہاں پر کوئی تماشا نہیں چاہتا، تبھی تمہیں پہلے ہی وارن کر رہا ہوں، اس نے مزید کہا اور زرنش اپنا سر جھکا گئی۔ تمہیں میں اپنی زندگی میں برداشت کر رہا ہوں، اسے ہی کافی سمجھنا، اپنا پروفیشنل لائف میں تمہارا کوئی ذکر نہیں چاہتا۔ لفظ کیسے تلوار کا روپ دھارتے ہیں یہ اس نے آج محسوس کیا تھا، جبکہ فیروز اس سب سے بے پرواہ بس بولتا ہی جا رہا تھا۔ تم جیسی کانفیڈنس لیس لڑکی کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہاری وجہ سے مجھے تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارا یہ تعلق وہاں پر پوشیدہ ہی رہے۔ وہ جوں بولتا گیا زرنش کی اذیت بڑھتی گئی، مگر یہ اس کا ضبط ہی تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ ان لفظوں کی کڑواہٹ بھی پی گئی۔ پھر اس نے بات مکمل کرتے ہی اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا زرنش نے اپنے آنسو چھپانے کو چہرہ جھکا رکھا ہے، مگر اس کے نزدیک یہ سب بھی ضروری تھا۔ کچھ صبح سکندر افندی کے ساتھ ہوئی بحث کا نتیجہ تھا کہ اس وقت اس کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ اب ہم جائیں یا ادھر ہی پورا لیکچر دینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جب چند لمحوں تک وہ کچھ نہ بولا تو زرنش نے ہی رندھی آواز میں اجازت چاہی۔ ہاں جاؤ، اور کل سے اپنا یہ آنا جانا خود مینیج کرنا۔ اس نے اجازت دینے کے ساتھ ڈور لاک بھی کھول دیا، تبھی وہ اگلے ہی لمحے گاڑی سے باہر نکل گئی اور فیروز گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ زرنش نے دھندلی آنکھوں سے گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا اور پھر سر جھکائے پیدل ہی چلنے لگی۔ یہ آپشن اس نے خود چنا تھا اور اب یہ سب تو اس نے سہنا ہی تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد دن اپنی ہر رفتار سے گزرتے جا رہے تھے اور 2 ماہ کا یہ عرصہ بھی بیت گیا۔ ان دونوں میں زرنش اور فیروز کے رشتے میں کوئی بہتری تو نہ آئی تھی۔ ایک روز یونیورسٹی سے واپسی پر فیروز کا پارا پہلے ہی آئی تھا، لیکن جیسے ہی وہ حویلی کے صحن میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سینے میں آگ لگ گئی۔ صحن کے ایک کونے میں جہاں نلکا کھلا تھا، زرنش گھٹنوں کے بل بیٹھی حویلی بھر کے بھاری کپڑے دھو رہی تھی۔ مئی کی تپتی دھوپ اور اوپر سے صابن والے پانی کی چھینٹوں نے اس کے سفید لون کے سوٹ کو جگہ جگہ سے بھگو دیا۔ گیلا کپڑا اس کے نازک وجود کے ساتھ چپک کر اس کے سراپے کی نمائش کر رہا تھا، جبکہ دور کھڑے 2 ملازم کام کے بہانے بار بار اسے سمت دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اس نے ایک نظر ان ملازماؤں پر ڈالی جو اس کے خونخوار نظریں دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر وہ دھاڑتا ہوا زرنش کے قریب پہنچا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ سارے ملازم مر گئے ہیں جو تم یہاں کپڑے دھو رہی ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں قہر تھا جو براہ راست زرنش کے سہمے ہوئے وجود پر برس رہا تھا۔ ہم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، وہ تو آپ کی تائی امی نے کہا تھا کہ آج ملازم نہیں آئے تو۔ زرنش نے کانپتی آواز میں صفائی دینی چاہی، لیکن فیروز کی نظریں اس کے جسم سے چپکے گیلے لباس پر جمی تھی جو پانی کی حدت سے آر پار ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سب کی آنکھیں نکال دے جنہوں نے اس کی بیوی کو اس حال میں دیکھا تھا۔ اگرچہ وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، مگر وہ اس کی غیرت تھی، اس کا مان تھی۔ خاموش رہو تم۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا، غصہ، غیرت اور ایک انجانی تڑپ نے اس سے بے بس کر دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے زبردستی کمرے میں لے آیا۔ بہت آنکھ لگ رہی ہے تمہیں، اتنے دن سے وقت نہیں دیا، اس لیے یوں کپڑے گیلے کر کے ملازموں کا اپنا جسم دکھا رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جانتے بھی ہیں؟ اچھی طرح جانتا ہوں اور وہی سمجھانے لگا ہوں۔ اسے بیڈ پر پھینکتے اس پر قابض ہوتے بولا، نہیں پلیز فیروز ایسا مت کریں، میری بات تو سنیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ مگر وہ کان لپیٹے اس پر
چھوڑ چکا تھا اور اس کے جسم کو اچھی طرح پاور کروا کر رکھ دیا تھا کہ اس کا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے، اور وہ اس پر پورا حق رکھتا ہے۔ جب چاہے وہ اس سے حق وصول کر سکتا ہے۔ اس نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، جبکہ اپنی کم مائگی کے احساس سے کئی آنسو اس کے پلکوں کی باڑ توڑتے نگلتے چلے گئے تھے۔ اب مجھے پوری امید ہے کہ کافی عرصے تک تمہیں کوئی طلب باقی نہیں رہے گی، یہ کہہ کر وہ اپنی شرٹ کے بند کرتے باہر جا چکا تھا۔ فیروز صاحب ہمیں پوری طرح نچوڑ چکے ہیں، اب بس آخری ضرب کی دیر ہے، پھر ہمیں نہیں لگتا آپ ہمیں دوبارہ جوڑ پائیں گے۔ یہ اسے ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ ہاں، فیروز کا سرد مہر رویہ ضرور سب محسوس کر چکے تھے، اور ہانیہ افندی بھی موقع کی تلاش میں تھی کہ بیٹا ذرا فرصت سے ملے تو وہ ان کے کان کھینچے، اور آج انہیں یہ موقع مل ہی گیا تھا۔ فیروز نے آج یونی سے آف کیا تھا اور اس وقت وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہانیہ افندی وہاں آئیں اور ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جنہیں وہ آتے ہی فیروز کے سامنے میز کی سطح پر رکھ چکی تھی۔ تھینک یو مما، مجھے سچ مچ چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ فیروز نے بھاپ اڑاتا کپ اپنے پاس کیا اور ہانیہ سے مسکرا کر دیکھنے کے بعد سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ آج بابا کا وقت مجھے دینے لگی ہے۔ وہ ان کے وہاں بیٹھنے پر ہی شرارت سے گویا ہوا اور اسائنمنٹس ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی ساری توجہ ان کی طرف مرکوز کی۔ ان کے اس سے کہا وقت انہیں مل جائے گا، مگر تمہارے لیے وقت نکالنا بھی ضروری تھا، اور آج یہ وقت مل ہی گیا ہے تو میں نے سوچا ذرا تمہاری برین واشنگ کر دوں۔ انہوں نے شرارت بھرے انداز میں بات شروع کی، مگر آخر تک ان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا اور فیروز سمجھ گیا کہ ضرور نصیحت بھرا سیشن شروع ہونے والا ہے۔ ہم زرنش کو بہت مان سے بیاہ کر لائے ہیں فیروز، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا یہ رویہ نارمل نہیں۔ ہانیہ فندی نے وہی موضوع چھیڑا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے مما۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ آپسی معاملہ تب ہوتا ہے جب تک یہ تمہارے کمرے تک محدود رہتا، مگر تمہاری سرد مہری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے فیروز کی یہ بات سرے سے رد کر دی۔ لہجہ نرم اور سمجھانے والا تھا، مگر فیروز کے چہرے کے تاثرات برے ہونے لگے۔ نہ تم اسے ٹھیک سے وقت دیتے ہو، نہ اسے کہیں باہر لے کر جاتے ہو، اس کے ساتھ تمہارا تعلق کہیں سے بھی نو بیاہتا جوڑے جیسا نہیں لگتا، اور وہ بچی بھی چپ چاپ تمہارے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اس میں نئی دلہنوں جیسی شوخی کیوں نہیں ہے؟ کیوں تم اس کی یہ دن خراب کر رہے ہو؟ ہانیہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہم ہو گیا اور فیروز نے بے ساختہ لب بھیجے۔ زرنش نے آپ سے میری شکایت کی ہے؟ اسے یہی وجہ سمجھ آئی۔ نہیں، وہ بہت پیاری بچی ہے، وہ آج تک زبان کو ایک حرف شکایت بھی نہیں لائی۔ انہوں نے فوراً انکار کیا، جبکہ فیروز کو ان کی بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ پہلے شادی کی وجہ سے پاپا کے ساتھ اس کا رشتہ خراب ہوا، اور آج مما بھی اس کی لڑکی کی وجہ سے اس پر برہم ہو رہی تھی۔ فیروز نے نخوت سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ زرنش کے دل مزید برا ہوا۔ مما، ہمارا جو بھی معاملہ ہے ہم اسے سارٹ آؤٹ کر لیں گے، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ یہ موضوع ختم کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات ہانیہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، زرنش کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور اپنا رویہ بہتر کرو، مجھے دوبارہ یہ سب نہ دہرانا پڑے۔ وہ بات ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر فیروز کے پاس آئیں، ہولے سے اس کا سر چوما اور وہاں سے چلی گئیں، جبکہ پیچھے فیروز ایک بار پھر غصے سے سیخ پا ہوا۔ چائے کا کپ میز پر پٹکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب یقیناً یہ سارا غصہ زرنش پر اترنے والا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے میں موجود تھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اس نے زرنش کی تلاش میں نظریں گھمائیں اور پھر اسے ٹیرس پر سرخ آنچل دکھائی دیا تو وہ اسی طرف بڑھایا۔ زرنش ٹیرس پر نیچے بچھے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد نوٹس اور کتابیں بکھری ہوئی تھیں، اور وہ خود بھی کتاب پر جھکی کچھ مارک کر رہی تھی جب فیروز اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ تم نے مما سے کیا کہا ہے؟ فیروز سوالیہ انداز میں غرایا۔ اس کی آواز پر زرنش نے سر اوپر اٹھایا اور اسے سرخ نظروں سے خود کو گھورتا پا کر وہ بری طرح سہمی۔ مما سے کیا شکایت کی ہے تم نے زرنش؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ زرنش اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فیروز مما کی باتوں کی وجہ سے سمجھ رہا ہے۔ تم نے مما سے کہا ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا، میرا رویہ تم سے ٹھیک نہیں۔ اس نے واضح لفظوں میں اپنی بات کہی اور ایک قدم زرنش کی طرف بڑھایا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہی پیچھے کو قدم لینے لگی اور 2 قدموں بعد ہی اس کے پشت ریلنگ سے جا لگی۔ فیروز اس کے قریب ہوتا اس کے ارد گرد دونوں بازو رکھ کر اسے مسحور کر چکا تھا۔ بولو، اور کیا شکایت ہے تمہیں مجھ سے، تاکہ میں سبھی باتوں کا ازالہ ایک ساتھ ہی کر دوں۔
وہ سختی سے کہتے ہوئے اس پر مزید جھکا اور درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کی سرنش پیچھے کی طرف بینڈ ہوئی۔ اس کی کمر پر ریلنگ بہت زور سے چبھ رہی تھی۔ ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا، سرنش نے انکار کیا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ پھر انہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیوں انہیں لگا کہ میں تم سے سختی سے پیش آتا ہوں؟ تمہارے لیے سرد محروم ہے۔ وہ اس پر مزید جھکا اور اس کے کان کے قریب خرایا۔ پھر اس کا ایک ہاتھ اب سرنش کے بازو کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اب بھی ریلنگ پر تھا۔ پیچھے ہو جائیں پلیز۔ سرنش نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ اپنی ہمت دیکھو، میرے سامنے تھر تھر کانپتی ہو اور میرے پیٹھ پیچھے مما کے سامنے مجھے ظالم بھی ثابت کرتی ہو۔ اس نے سرنش کے کپکپانے پر چوٹ کی، جبکہ سرنش تو کمر پر ہوتی تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ ہم نے انہیں سچ میں کچھ نہیں کہا، ہمارا یقین کریں۔ اسے یقین دلانا چاہتی تھی مگر اس وقت ہر دلیل بیکار تھی۔ اچھا تو پھر مما کو الہام ہوا تھا؟ وہ ایک بار پھر خرایا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں انکار کرنے کا آپشن دیا تھا مگر تم نے انکار نہیں کیا۔ اب میرے رویے پر تمہاری شکایت کیسی؟ اگر اس دن تم انکار کر دیتی تو آج ہم دونوں ہی سکون میں ہوتے۔ وہ اسے سیدھا کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ مجھے تمہاری موجودگی سے وحشت ہوتی ہے۔ تم میری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی زرنش؟ وہ آرام سے ایسی ظالم بات کہہ گیا کہ زرنش کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ اسے اپنے ارد گرد سانس لینے کو فضا ناکام ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر اس کے مقابل کھڑا، اسے دونوں بازوؤں سے تھامے سوال کر رہا تھا، ایسا سوال جس کا جواب وہ خود بھی جانتا تھا۔ اسی محبت کا واسطہ ہے، مجھے تنہا چھوڑ دو، ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ ہاں، یہ سب کہتے ہوئے فیروز نے اپنے دل میں بھی تکلیف اترتی محسوس کی، اور اسی لمحے سرنش نے اپنا دل 100 ٹکڑوں میں بٹا محسوس ہوا، اپنے پورے وجود کو گہری کھائی میں گرتا ہوا پایا۔ اس ایک جملے نے اس پر ایسا سختہ طاری کیا کہ آنکھوں کی نمی پلکوں میں ہی اٹک گئی۔ وہ اس بات پر نہ چیخ سکی نہ چلا سکی، بس یک ٹک فیروز کو دیکھتی رہی جو اسے مجسمہ بنائے خود اس سے پیچھے ہو چکا تھا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ مزید کچھ بھی کہے اس پر ایک آخری نگاہ ڈالتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس نے آج اپنی انا کو محبت پر فوقیت دی تھی۔ پیچھے زرنش گرنے کے انداز میں فرش پر بیٹھی تھی، آنسو اب روانی سے بہنے لگے۔ اسی محبت کا واسطہ ہے، مجھے تنہا چھوڑ دو، ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ فیروز کا کہا یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں گھومنے لگا اور ہر بار تکلیف پہلے سے بڑھ کر ہوتی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے روتی رہی یہاں تک کہ سورج ابھی ڈوبنے کو پر تولنے لگا اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ہی زرنش نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کر لیا، فیروز کی زندگی سے بے دخل ہونے کا فیصلہ۔ آپ نے کتنی آسانی سے ہمیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا فیروز۔ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف جاتے ہوئے وہ تکلیف سے دوہری ہوئی، مگر اب چونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا تو اس پر عمل بھی ضروری تھا۔ اس نے اگلے 15 منٹ میں اپنا سارا سامان سوٹ کیس میں منتقل کیا، پھر واش روم جا کر اپنے چہرے اور آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے چھینٹے مارے، مگر آنکھوں کی جلن بدستور وہی تھی، اور اس سے قبل کہ رات کا اندھیرا پھیل جاتا اور اسے وہاں سے نکلنا تھا۔ تبھی وہ خود کو مجبور کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاں، جانے سے پہلے اس نے ایک لمحے کو رک کر پورے کمرے پر آخری الوداعی نظر ڈالی اور پھر وہاں سے پلٹ گئی۔ فیصلہ کر تو لیا تھا مگر اس کے ابتدائی مراحل میں ہی اسے اپنے وجود میں بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں ہی ہانیہ آفندی کو بیٹھا دیکھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ ہم امی کی طرف جا رہے ہیں آنٹی، اس نے مدھم آواز میں انہیں اطلاع دی، اور اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر ہانیہ بھی سمجھ گئی کہ یہ اسٹے ضرور لمبا ہونے والا ہے۔ فیروز نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ وہ اس کی سرخ سوجن زدہ آنکھوں سے ہی اندازہ لگا چکی تھی۔ نہیں، امی کی یاد آ رہی ہے اس لیے ہم نے سوچا۔ وہ اب بھی اس کا پردہ رکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ ہانیہ نے بھی اس بات کو زیادہ نہ کریدا۔ خیر سے جاؤ، شاید تمہاری غیر موجودگی میں ہی میرے بیٹے کو عقل آ جائے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کا سر چوما اور اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا، اور وہ بھی اپنے کھرلاتے دل کو سنبھالتے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ ہاں، اس کے جانے کے بعد انہوں نے افسوس بھری سانس ضرور خارج کی کہ انہیں فیروز سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر صوبیہ بیگم اسے فوراً ہی کمرے میں لے آئیں۔ اس وقت زرنش اپنا سر صوبیہ بیگم کی گود میں رکھے بستر پر لیٹی تھی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔
وہ جب سے آئی تھی ایسے ہی خاموش بولائی سی تھی۔ میری جان، مما کو بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا خاموش کیوں ہو؟ وہ کافی دیر سے یہی سوال کر رہی تھی، مگر زرنش میں وہ سب دہرانے کی ہمت نہ تھی، تبھی وہ خاموش تھی۔ ابھی نہیں مما، ابھی ہم وہ سب نہیں دہرا سکتے۔ وہ شدید بے بس تھی، اور صوبیہ بیگم خاموش ہو گئی، جانتی تھی کہ وہ خود ہی انہیں سب کچھ بتا دے گی، اور پھر چند گھنٹوں بعد اس نے ہر بات انہیں بتا دی۔ ہم اب واپس نہیں جائیں گے مما، یہ کہتے ہوئے اس کا دل کرلایا، مگر اس بار وہ اپنی بات پر قائم رہنا چاہتی تھی، اور صوبیہ بیگم نے اس کے ہر اس فیصلے کا احترام کیا۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو فیروز نے بھی اپنی گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ وہ پورا دن یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، اور اب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا تو رہ کر زرنش کی نم آنکھیں اس کے ذہن میں ابھر کر اسے بے چین کر رہی تھی۔ صبح وہ اپنی انا کو تقویت دینے کے لیے اسے اپنی زندگی سے جانے کو کہہ چکا تھا، مگر اب یہ سوچ ہی اسے بیقرار کر رہی تھی۔ میں اسے منا لوں گا، اس نے خود کو تسلی دی، اور گاڑی کی اسپیڈ تیز کر دی۔ چند لمحوں بعد اس کی گاڑی گھر کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ چونکہ کافی دیر سے گھر آیا تھا، تبھی اس وقت سب ہی سو چکے تھے۔ وہ زرنش کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی خالی بیڈ کو دیکھ کر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے واش روم اور ڈریسنگ روم تک دیکھ لیا، مگر وہاں بھی زرنش موجود نہ تھی۔ تبھی وہ ٹیرس کی طرف بڑھا، اور خالی ٹیرس دیکھ کر اسے صحیح معنوں میں اپنے لفظوں کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ زرنش کی غیر موجودگی اس پر کتنی گراں گزرتی ہے۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اب زرنش کبھی واپس نہیں آئے گی، اور اپنی اس سوچ کی نفی کرنے کو وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گیا۔ اس کی کبٹ کھولی، خالی کبٹ نے جیسے اس کی سوچ پر مہر سد کر دی۔ غصے میں اتنا کچھ کہہ گیا اسے، اور زرنش میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور اب اپنے لفظوں پر جتنا افسوس کرتا کم تھا۔ یوں ہی وہ بغیر چینج کیے واپس کمرے میں آیا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ آج زرنش کی غیر موجودگی اسے پرسکون کرنے کے بجائے اسے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اور فیروز کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ان گزرتے دنوں میں زرنش کی غیر موجودگی فیروز پر اپنی حیثیت واضح کر گئی، اور اب وقتی طور پر وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا تو وہ گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ وہ نہ تو یوں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی فیروز کی کسی کال یا میسج پر رسپانس دے رہی تھی۔ تبھی فیروز چڑچڑا ہو رہا تھا۔ گھر وہ رات گئے جاتا تھا، اور اب بھی رات کے 8 بجنے کو تھے جب اس کی گاڑی گھر کی طرف گامزن تھی، مگر نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے گاڑی کا رخ زرنش کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ سٹنگ ایریا میں صوبیہ آنٹی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان کے چہرے پر بظاہر تو سخت تاثرات تھے، مگر فیروز کی آنکھوں کی بے رونقی انہیں کوئی بھی سخت بات کہنے سے روکے ہوئے تھی۔ میں زرنش کو لینے آیا ہوں، ہمارے درمیان کچھ تلخ بات ہوئی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ میں ان پر بہت شرمندہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں زرنش سے مل کر خود ہی وہ تمام باتیں سلجھا لوں۔ سیدھے لفظوں میں یہاں آنے کی وجہ پیش کرنے کے بعد اس نے صوبیہ آنٹی سے کچھ نہ چھپایا۔ تبھی تو انہوں نے بھی اسے لان کی طرف جانے کا کہہ دیا جہاں زرنش موجود تھی۔ وہ لان میں آیا تو سامنے ہی جھولے پر بیٹھی زرنش کو دیکھ کر اس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی پشت کی طرف ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ فضا میں گھلتی فیروز کی خوشبو سے ہی اس کی موجودگی بھانپ گئی تھی، تبھی رخ موڑے بغیر سوال کر گئی۔ تمہیں لینے آئے ہوں، میرے ساتھ چلو۔ جواب دینے کے ساتھ ہی اس نے ایک قدم کا فاصلہ سمیٹا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو لگا کائنات کا ہر منظر حسین ہو گیا۔ کس حیثیت سے آپ کے ساتھ واپس جاؤں؟ اور آپ کو تو مجھے دیکھ کر وحشت ہوتی تھی، میری موجودگی آپ کو گھٹن دیتی ہے، پھر کیوں لینے آئے ہیں مجھے؟ آج وہ ہمت مجتمع کر کے سارے سوال کر گئی۔ وہ سب بکواس کی تھی میں نے، فضول بک گیا۔ پھر روز آگے بڑھ کر خود ہی اسے اپنے حصار میں سمیٹ گیا۔ جب اگلی ہی پل وہ اسے دھکا دی گئی۔ خبردار، جو آپ نے ہمیں ہاتھ لگایا، ہم آپ کی ان ڈھکوسلی باتوں میں نہیں آئیں گے، دور رہیں ہم سے، سمجھے آپ؟ وہ اسے دھکا مارتی بولی تو وہ چند قدم لڑکھڑا کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھا کہ آخر اس میں اتنی جرأت کیسے آ گئی تھی۔ زرنش جی، کیسے بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ وہ جیسے برداشت نہیں کر پایا تھا کہ اس سے اتنی محبت کرنے والی بیوی آج اس قدر بیگانگی سے بات کر رہی تھی، مگر وہ اپنا رویہ بھی تو نظر انداز کر گیا تھا نا۔ کیوں دکھ ہو رہا ہے یا برداشت نہیں ہو رہا کہ ہمیں اتنی زبان کیسے لگ گئی؟ وہ تمسخرانہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ ایک بار پھر آگے آیا۔ مجھے معاف۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، وہ رک کر اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی اور فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اپس، زور سے تو نہیں لگی؟
اس کی جانب آنکھیں پٹپٹائے ہوئے دیکھتے بولی تھی، جبکہ وہ حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ چہرہ تیزی سے سرخ پڑ گیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ دنگ ہی تو رہ گیا تھا۔ ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے صرف معنی کے دو بول دینے سے جو عورت کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے اس کے آپ آسانی سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو آپ بالکل غلط ہیں۔ اپنی شکل گم کریں، ہمارے آگے سے ہمیں آپ کی شکل تک سے نفرت ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال چکی تھی، جبکہ وہ تو بے یقینی کے احساس تلے واپس لوٹ آیا تھا اور گھر آتے ہی حیرت اور بے یقینی غصے میں بدل چکی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے محبت کے بول بولنے والی، اس کی آگے جی حضوری کرنے والی بیوی آخر کیسے ایک رات میں اتنی بدل گئی تھی۔ کیا اس کو اس کی انا نے اتنا توڑ کر رکھ دیا تھا؟ 2 پل کو اس کا دل سوچ کر کرلانے لگا تھا، مگر اس کو یہ یقین تھا کہ وہ ضرور واپس لوٹ کر آئے گی۔ مگر 2 دن اور گزر گئے اور وہ واپس نہیں آئی تھی۔ تیسرے دن بھی وہ بے چینی سے یونیورسٹی میں اپنا لیکچر لینے لگا تو اس کو سامنے پاتے جیسے آنکھوں کو سرور ملا تھا۔ وقفے سے لیکچر کے دوران اس کی بے چین نظریں اسی پر گردش کر رہی تھیں جو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی، مگر اسے بالکل نظر انداز کر کے آج اس نے ایک غلط نگاہ بھی اس پر ڈالنا ضروری نہ سمجھی تھی۔ یہ بات اسے ٹاؤ دلا رہی تھی۔ الٹا وہ فراز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جو ان کی کلاس کا سیار تھا۔ یہ بات بھی اسے پسند نہیں آئی۔ زرنش، آپ نے مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروائی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کروانی ہے تو آ کر میرے کیبن میں مجھے سبمٹ کروائیے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تھا جب اس کے لفظوں نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا۔ سوری سر، وہ میں پہلے ہی فراز کو کرا چکی ہوں، وہی آپ کو کروا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سیٹ پر دوبارہ بیٹھ چکی تھی جبکہ وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ آف ٹائمنگ میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑی فراز سے بات کر رہی تھی جب یہ منظر اس کے ہاتھ کو بالکل بھی نہیں پایا۔ اس کے قریب آتے ہی سارے اسٹوڈنٹس رفو چکر ہو گئے تھے جبکہ وہ بھی وہاں سے نکلنے لگا، مگر وہ اس کی کلائی زبردستی تھام گیا تھا۔ تم مجھے جلا رہی ہو نا؟ سن لو، چل رہا ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، چلو اب میرے ساتھ گھر، بہت ہو گیا۔ وہ اسے زبردستی تھامتے ہوئے بولا تھا جب اگلے ہی پل وہ اپنی کلائی زبردستی چھڑوانے لگی تھی، مگر وہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ جب پاس سے گزرتے ہوئے سر کو روک کر اس نے کہا، سر تلا، یہ دیکھیے گا سر، فیروز میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے۔ سر تلا نے اس کی بات پر بے یقینی سے اس کا ہاتھ دیکھا تھا جو فیروز کے ہاتھ میں تھا۔ جب اگلے ہی پل وہ بے یقینی سے فیروز کو دیکھنے لگا۔ فیروز، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اس کا ہاتھ، وہ اسٹوڈنٹ ہے تمہاری۔ وہ حیرت زدہ سے بولا جب فیروز اس کے اس لہجے پر لب بھینچ کر رہ گیا تھا کیونکہ وہ اسے مشکوک بنا چکی تھی اور کاردار نظروں سے زرنش دیکھا تھا۔ کہا تھا نا کہ یونیورسٹی میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، اور یہاں آپ میرے سر ہیں، اس لیے ہاتھ چھوڑیے میرا۔ وہ زبردستی سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، مگر وہ بھی اٹل لہجے میں بولا تھا، نہیں چھوڑ سکتا میں اس کا ہاتھ کیونکہ یہ بیوی ہے میری۔ یہ کہتے وہ طلحہ کے ساتھ ساتھ پاس کھڑے کرن کو بھی ششدر چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ حیران تو اب کی بار وہ بھی رہ گئی تھی کیونکہ یہ بات وہاں سارے کھڑے اسٹوڈنٹس نے بھی سنی تھی اور وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا، وہ اس کے ہاتھ پر دانت سے کاٹتی بھاگ کر اپنے ڈرائیور کی گاڑی میں جا بیٹھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ بہت بار آنے والے وقت میں بھی وہ اسے منانے کی کوشش کر چکا تھا کیونکہ اسے اپنی زیادتیوں کا احساس ہو چکا تھا، مگر وہ اسے چکمہ دے کر رہ جاتی۔ آج وہ پھر اس کے گھر، اس کے کمرے میں موجود تھا، اسے لینے آیا تھا جب وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بغیر میری زندگی بے رونق ہے زرنش، یہ بات مجھے اول دن سے معلوم تھی، مگر میں بے حس بنا رہا، تمہیں اذیت دیتا رہا، مگر خدا گواہ ہے اس سب کے بعد مجھے بھی سکون نہیں ملا۔ جب جب تمہیں تکلیف دی، تمہیں رلایا، اتنی ہی اذیت مجھے بھی محسوس ہوئی، اتنی بے سکونی میں نے بھی جھیلی تھی۔ زرنش کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھے وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ہم جانتے ہیں آپ یہ سب صرف ہمیں بہلانے کو کہہ رہے ہیں۔ زرنش یقین کرنے سے قاصر تھی، مگر وہ لاکھ چاہ کر بھی اتنی دیر بعد یہ بازوؤں کا تنگ ہوتا حصار جھٹک کر اسے خود سے دور نہ کر پائی اس کی خواہشوں کو دیکھتے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے زرنش، میں جانے انجانے میں اپنی انا کو بچاتا رہا اور ہمارا رشتہ خراب ہو گیا۔ پاپا نے مجھے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی اور میں اس کا غصہ تم پر نکالتا رہا۔ اس دن بھی تمہیں اپنی زندگی سے جانے کو ایسے ہی کہہ دیا، پلیز میری غلطیوں کو معاف کر دو۔ اپنا چہرہ زرنش کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے اس نے یقین دہانی کرائی۔ اس کی آنکھوں میں واضح ندامت تھی اور چہرے کی بے رونق زرنش پر بہت کچھ واضح کر گئی۔
فیروز کو اس حال میں دیکھ کر بے قرار تو وہ بھی ہوئی، مگر وہ اتنی جلدی ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ملتی، آپ نے ہمیں 2.5 ماہ تکلیف سے گزارا، ہمیں اتنا رلایا، ان سب کا ازالہ صرف ایک لمحے میں تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کو چہرہ موڑ گئی۔ تم جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، مگر اپنی دوری نہیں، تم سے دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ وہ سزا کا اختیار اسے دے دیا، اور جب سرنش نے اس کے حصار سے آزادی چاہی تو وہ خود ہی اس کی کمر پر لپٹی اپنے بازو ہٹا کر اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ ہم اسی سزا کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر آپ کی آنکھیں ہمیں ایسا ظلم کرنے سے روک رہی ہیں۔ اس نے بغور فیروز کی نم اور سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی۔ آج وہ فیروز کے سامنے بنا جھجکے بول رہی تھی تو اس کا سب فیروز کی نرمی بھرا تاثر لیے آنکھیں ہی تھی۔ پھر مان جاؤ نا، تمہاری جدائی نے مجھے بے حس کو بھی عقل دے دی ہے۔ وہ واپس اپنے موقف پہ آیا۔ ایسا نہیں، پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں ہمارا مقام، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ویسے تو فیروز کی بے قرار حالت اس سوال کا جواب پہلے ہی دے چکی تھی، مگر اس بار اس کے منہ سے لفظی اظہار چاہتی تھی۔ تم سے میری انسیت محبت سے بھی بڑا درجہ پا چکی ہے۔ یہ جو چند دنوں کا ہجر ہم نے کاٹا ہے، اس نے میری محبت کو عشق کے درجے تک پہنچا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے لگا۔ تمہارے بغیر اب مجھے اپنا آپ بھی منظور نہیں ہے۔ وہ منظر میری آنکھوں کو بھلا نہیں لگا جس میں تم موجود نہ ہو۔ تمہاری ہنسنے کی آواز کے علاوہ مجھے کوئی سانس پسند نہیں، اور میرے لب، انہیں صرف تمہارا لمس چاہیے۔ وہ نرمی سے اقرار کر گیا، اور جوں جوں وہ لفظ ادا کرتا گیا ویسے ویسے قدم بھی زرنش کی طرف بڑھائے، اور اس کے آخری لفظوں پر زرنش سرخ ہو دی، اس کی بازوؤں میں سمٹ گئی۔ یہ سب ہماری توقع سے بہت زیادہ ہے۔ خوشی کی زیادتی سے اس کی آواز کانپ، اور فیروز نے جھک کر اس کی جبیں چوم لی۔ دونوں کے آسودہ دل ہی قرار پا گئے۔ اب میں امید رکھوں کہ تم میرے ساتھ اپنے گھر چلنے پر راضی ہو؟ چند لمحے سرک گئے تو فیروز نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی ہم سوچیں گے۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، اور فیروز کا بھی اس کا جواب مل گیا۔ تبھی اس کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے مسکرا دیا۔ دونوں کے دل خوش تھے، اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ہر منظر حسین ہو گیا تھا۔